رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. بابا تیری فرقت میں گزر جائے گی صغرا مر جائے گی صغرا جب چاروں طرف سونا سا گھر پائے گی صغرا مر جائے گی صغرا. بابا تیری فرقت میں گزر جائے گی صغرا مر جائے گی صغرا. اماں مجھے اب کون پلائے گا دوائے لے لے کے بلائے. اماں مجھے اب کون پلائے گا دوائے لے لے کے بلائے. اب ماں کی محبت کو کہاں پائے گی صغرا مر جائے گی صغرا جب چاروں طرف سونا سا گھر پائے گی صغرا مر جائے گی صغرا. بھیا علی اکبر کی جو شادی ہو رچانا ہم کو بھی بلانا. بھیا علی اکبر کی جو شادی ہو رچانا ہم کو بھی بلانا ورنہ یہ خبر سنتے ہی مر جائے گی صغرا مر جائے گی صغرا. جب چاروں طرف سونا سا گھر پائے گی صغرا مر جائے گی صغرا. بھیا علی اصغر ہے کہاں اس کو کھلا لوں چھاتی سے لگا لوں.
بھیا علی اصغر ہے کہاں اس کو کھلا لوں، چھاتی سے لگا لوں، امید ہے دوبارہ نہ مل پائے گی صغرا، مر جائے گی صغرا، جب چاروں طرف سونا سا گھر پائے گی صغرا، مر جائے گی صغرا۔ عباس چچا واسطہ ہے تم کو علی کا، رسول عربی کا، عباس چچا واسطہ ہے تم کو علی کا، رسول عربی کا، جلد آؤ مجھے لینے کو گھبرائے گی صغرا، مر جائے گی صغرا، جب چاروں طرف سونا سا گھر پائے گی صغرا، مر جائے گی صغرا۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کل کی شب میں ساتھ میں مل کر ہم نے گفتگو کا آغاز کر لیا اور آغاز یوں کیا کہ مسلمان اگر تو محرم الحرام کو سمجھ جا تو تیرے نزدیک محرم کی جو اہمیت ہے، محرم کا جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ خود بخود آ جائے گا۔ اور محرم کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا ہم نے سہارا لیا جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت، چیپٹر 14 ورس نمبر 5۔ ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے جناب موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، ہم نے ساتھ میں موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اندھیروں میں سے نور کی طرف، ظلمات میں سے نور کی طرف لے جانا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، موسیٰ دوسرا کام یہ ہوگا کہ تمہاری قوم کو اللہ کے جو دین ہے اس کی یاد دلانا، کیونکہ اس کے اندر ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کیونکہ اس کے اندر جو شکر کرنے والے حضرات ہیں یا زیادہ صبر کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ تو محرم الحرام اللہ کے دین ہے، اور اللہ کے دین اندھیروں سے نور کی طرف جانے کی دین ہے۔ نور ہم نے بتایا نور اللہ ہے، نور اس کا رسول ہے، اور نور اس کی کتاب ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ محرم الحرام کے درمیان عزاداری کے ساتھ بے شک، عزاداری کے ذریعے سے بے شک، عزاداری کو وسیلہ بنا کر بے شک، ہم نے یہ تو جان لیا کہ نور کی طرف جانا ہے، مطلب اللہ کی طرف، خدا کی طرف، خدا کی کتاب کی طرف۔ لیکن کیسے جایا جائے؟ راستہ کون سا ہے؟ کون سا وہ وسیلہ ہے؟ کون سا وہ ہتھیار ہے؟ کون سا وہ ذریعہ ہے؟ کون سا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ نور کی طرف روانگی کو شروع کرے، نور کی طرف اپنی زندگی میں راستے کو طے کرے؟ طریقہ ایسا ہے کہ طریقہ کوئی معجزوں سے نہیں ہوگا، طریقہ یا راستہ یا ہتھیار کوئی تعویذ سے نہیں ہوگا۔ خدا نے اعلان کر دیا ہے، اے مسلمان اگر تمہیں نور کی طرف جانا ہے، خود میری طرف، میرے نبی کی طرف، میری کتاب کی طرف، تو یہ کام کوئی معجزوں سے یا تعویذوں سے نہیں ہونے والا۔ قرآن نے اعلان کر دیا، ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رعد کی 11ویں آیت، چیپٹر 13 ورس نمبر 11، 13واں سورہ، اور آیت کا نشان ہے 11۔ بہت معروف آیت ہے، جس کو بھی پوچھو زبان یاد ہوگی۔ دیکھتے آپ میں سے کوئی اس کو اگر پوری کرتا ہے تو۔ ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک اس قوم کے فرد ہر کوئی شخصیاً اپنے آپ کو بدلے نہ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کوئی نہیں بدلے گا. اگر مجھے بدلنا ہے، مجھے سفر طے کرنا ہے، تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ مجھے خود کو بدلنا پڑے گا. مجھے اللہ کی طرف جانا ہوگا، مجھے رسول کی طرف جانا ہوگا، مجھے قرآن کی طرف جانا ہوگا. اب نبی کا کام، خدا کا کام تھا نور کی طرف لے جانا، اس کے نبی کا کام تھا نور کی طرف لے جانا، اس کی کتاب کا کام تھا نور کی طرف لے جانا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سا ہتھیار ہے، وہ کون سا وسیلہ یا طریقہ ہے جو نبیوں نے اختیار کیا. ایسا طریقہ کہ جو ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری کمزوری بھی ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہماری ضرورتیں اور ہماری کمزوریاں. یہ ایسا وسیلہ ہے جو ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری کمزوری بھی ہے. ایک ایسا وسیلہ جس سے محبت، جس سے الفت، جس سے بھائی چارگی، جس سے ایکیت یا وحدانیت یا وحدت آگے بڑھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ویپن ہے یا ہتھیار ہے، یہ وسیلہ ہے، اب ہمارے یہاں اس کو برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور نبیوں نے یہی اختیار کیا کہ راستہ یہی ہے. اگر خدا کی طرف، اس کے رسول کی طرف، قرآن کی طرف جانا ہے، طریقہ نبیوں نے اختیار کیا. چند امثلہ یا چند مثال قرآن سے لیتے ہیں. پہلا مثال ہے جناب نوح کا. پروردگار عالم سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، آیت کا نشان ہے 62، چپٹر 7 ورس نمبر 62. یہ جو بات ہے نا، ہر ہمیشہ جہاں بھی محرم پڑھتا ہوں، یا تو اس مجلس کو پہلی مجلس قرار دیتا ہوں یا دوسری قرار دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آگے آنے والی جو مجلس ہے نا، اس کو میرا جو مجمع ہے وہ سمجھ لے کہ باپو یا مولانا جو کہہ رہا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے. مولانا کو ذاتی دشمنی نہیں ہم سے، اس لیے یہ موضوع پہلی یا دوسری مجلس میں جہاں بھی جاتا ہوں پڑھتا ہوں. اور کئی لوگوں نے گجراتی میں، فرینچ میں، اردو میں، فارسی میں، سواحلی میں، ملاگاسی میں، یہ سب وہ زبان ہے جس میں میں مجلس پڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی نے سنی بھی ہو. خداوند کریم نے جناب نوح کا مثال دیا. ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. جناب نوح نے اپنی قوم کو کہا، میں تمہارے درمیان میرے پروردگار کے جو پیغامات ہیں اس کو پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہیں نصیحت بھی کر رہا ہوں. اور یاد رکھنا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں خدا سے وہ باتیں جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے. کیوں؟ وہ خدا کے نبی ہے. ہمارے یہاں یہ جو وسیلہ ہے نا، گجراتی میں ہم کہتے ہیں گھر گھر نہ مجتہد، اردو میں نا کو کے کر ڈالتے، گھر گھر کے مجتہد. دنیا میں پتہ ہے حلال گوشت بہت ہے. مرغی کا گوشت حلال یا نہیں؟ مرغی کا گوشت حلال، ٹھیک. بکرے کا گوشت حلال. کوے کا گوشت، کوا، ہاں اللہ عالم، بہت سے نا گوشت جو حلال ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ حلال گوشت، سب سے میٹھا گوشت، جس میں سب سے زیادہ بندے کو لذت ملتی ہے، وہ گوشت کس کا ہے پتہ ہے؟ جو حلال ہے. قوم نے اپنے اوپر اس کو حلال کر دیا ہے. وہ کون سا گوشت ہے آپ کو پتہ ہے؟ بولیے. ہاں، مولانا کا گوشت. پتہ نہیں اتنی ہضمیات ہوتی ہے اس سے. مولانا جو بھی پڑھتا ہے، ایسے پڑھا، ویسے پڑھا، یہ کہا، وہ کہا، ایسے کہا، یوں کیا، یوں کیا. کیوں؟ مولانا کا گوشت اتنا ہم نے اپنے آپ پر حلال کر دیا ہے، کیونکہ غیبت کرنا مردہ گوشت کے کھانے کی مانند ہے. پتہ ہے وہ تو. مولانا کا گوشت سب سے زیادہ حلال.
کیوں؟ گھر گھر کا مجتہد، مولانا کیا جانے، ہم صدیوں سے محرم منا رہے ہیں۔ نبی نوح نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ہے پہلا نبی۔ اسی سورے میں خداوند کریم نے اس سے ایک اور نبی کے اقوال کو نقل کیا۔ ارشاد ہوا سورہ اعراف آیت کا نشان 68، چیپٹر 7 ورس نمبر 68۔ اب یہ قول جناب ہود کا ہے۔ انہوں نے کہا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، اے میری قوم، میرے پروردگار کے پیغامات کو تم تک میں پہنچا رہا ہوں، اور یاد رکھو میں آپ لوگوں کے درمیان امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ نوح کی بات ہو چکی، جناب ہود کی بات بھی ہو چکی۔ خدا نے اسی سورے میں ایک تیسرے نبی کا ذکر کیا جو تنگ آ چکا تھا اپنی قوم سے۔ مسلمان یاد رکھنا، خدا کا نبی جو ہوتا ہے وہ بھی قوم سے تنگ آ چکتا ہوتا آتا ہے، تو ہماری کیا حیثیت؟ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار مجھے لوگ پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں شیخ آپ کی داڑھی اتنی سفید کیوں ہو گئی ہے؟ میری عمر 50 سے کم کی ہے، میری 50 ہی سمجھو، کہ مولانا 50 سال میں اتنی داڑھی آپ کی سفید ہو گئی؟ تو میرا جواب ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ تجھے پتا نہیں میری قوم اتنی ٹیڑھی ہے کہ ان کو سیدھا کرنے میں ٹیڑھا ہو گیا، میں خود ٹیڑھا بوڑھا ہو گیا۔ خدا کا نبی جو ہے نا وہ بھی اپنی قوم سے تنگ آ جاتا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تیسرا نبی چیپٹر 7 ورس نمبر 79۔ اب آتا ہے جناب صالح۔ بہت سی تفصیلات ہے۔ جناب صالح کے زمانے میں جناب صالح کی اونٹنی بھی تھی، خوب تبلیغ کی۔ دیکھیے اب کیا ہوا۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتول عنہم وقال یا قوم، جناب صالح نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، تنگ آ چکے تھے۔ وقال یا قوم، جاتے جاتے اپنی قوم کو کہتے ہوئے نکلے لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے اپنے پروردگار کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی، وَلَكِنَّ لَا تُحِبُّ النَّاصِحِينَ، لیکن تمہیں نصیحت کرنے والے پسند نہیں۔ کون ہے یہ؟ جناب صالح۔ ختم ہوئی بات؟ نہیں، خدا نے ایک چوتھے نبی کا ذکر اسی سورے میں کیا، سورہ اعراف چیپٹر 7 ورس نمبر 93۔ اب بات آ رہی ہے جناب شعیب کی۔ وہ بھی تھک گئے، انہوں نے کہا، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتول عنہم وقال یا قوم، نکلتے وقت اپنی قوم سے کہتے ہوئے نکلے، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو تم تک پہنچایا، ونصحت لکم، اور تمہیں میں نے نصیحت کی، وکیف آسی علی قوم کافرون، اے لوگ میں کس طرح سے اپنے آپ کو محزون سمجھوں ایسی قوم کے ساتھ کہ جو انکار کرنے والی ہے۔ نبی نوح، نبی ہود، نبی صالح، نبی شعیب، کیا آپ نے سنا کون سا وہ طریقہ تھا ان نبیوں کا جو مشترک ہے؟ کیا سنا؟ واپس پڑھتا ہوں آیتوں کو، کان کھول کر سننا، ترجمہ تو ہو چکا ہے۔ فقط مشترک بات چاروں نبیوں میں کون سی ہے؟ سننا۔ پہلے جناب نوح، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ نوح
ہود کی باری، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. جناب شعیب، جناب صالح، فتولى عنهم قال یا قوم ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. جناب شعیب فتولى عنهم قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم. میں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو پہنچا دیا. کون سی بات تھی چاروں میں مشترک؟ یلا ہاں نہیں سنا، قوم نے نہیں سنا، لیکن ذریعہ کون سا استعمال کیا ہر نبی نے؟ پیغاموں کا پہنچانا تو کام تھا. یہ بات تو مشترک ہی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ چاروں نبیوں ہے، لیکن پہنچانے کا وسیلہ کون سا تھا؟ نہیں سنا. نصیحت. نصیحت. ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ابھی تھوڑی بات ہوئی شیخ نبی کی، آئے گی سب باتیں. عزیزان محترم، جب نصیحت کی بات آتی ہے نا، نبی حضرات کا وسیلہ یا ہتھیار جو تھا وہ تھا نصیحت کرنا. نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں اردو میں نصیحت وصیت سب ایک جیسا چلتا ہے. نصیحت لفظ عربک کا ہے. نصیحت لفظ آتا ہے نصح میں سے، اور نصح کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو صاف صاف بیان کرنا. اور ہمارے یہاں مجلس اگر کوئی صاف صاف پڑھے تو واویلا. نصیحت کا مطلب ہی یہی ہے کہ سیدھی بات کرو. عزیزان محترم، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اندھیروں سے نور تک جانے کا طریقہ جو نبیوں نے اختیار کیا تاکہ وہ لوگ بھی ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، جو طریقے تھے ان میں سے ایک طریقہ تھا نصیحت کرنا. نوح نے کہا میں نے نصیحت کی، ہود نے کہا میں امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں، صالح نے کہا میں نے نصیحت کی، لیکن آپ حضرات کو نصیحت کرنے والے پسند نہیں. اور اسی قول کو سمجھتے ہوئے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اب دیکھتے ہیں، ابھی جو حدیث آنے والی ہے نا، یہ ماپنے کا ٹائم یا وقت آ چکا ہے. یا ہم جو جمع ہے نا، دیکھ لے ساتھ میں مل کر، صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھی، محمد وآل محمد. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، کہا لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین ولا یحبون الناصحین. ارے اس قوم میں کوئی خیر ہی نہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت نہ کرے، اور وہ قوم میں خیر ہی نہیں جو نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتی. آج جس کو بھی کچھ کہو، کسی کو کچھ کہا نہیں جاتا. ہمارے یہاں افریقہ میں، یورپ میں کسی سے کچھ کہو، بھائی یوں کرو یوں کرو یوں کرو، سیدھی بات، میں میری قبر میں جاؤں گا تو تیری قبر میں. ارے بھائی مائنڈ یور اون بزنس. جس کو بھی کچھ کہو، میں دیکھ لوں گا اپنے پروردگار سے. تجھے کیا؟ میں قبر میں پڑھ رہے نا مولانا، میں قبر میں خود اپنا حال دیکھ لوں گا. کسی کو کچھ کہا نہیں جاتا. عزیزان محترم، یہ جو وسیلہ ہے نصیحت کا، ہر نبی نے یہی استعمال کیا، لیکن قوم اس سے راضی نہیں تھی. ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کون سا سورہ زیادہ تر پڑھا جاتا ہے؟ جی، سورہ یاسین. سورہ یاسین کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے نا، اس کے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اب تھوڑا سنیے، سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے. 36واں سورہ، چیپٹر 36.
اسی سورہ یاسین میں، جس سورہ یاسین کو میں نے مردوں کے لیے وقف کر ڈالا ہے، کبھی اپنے لیے پڑھی سورہ یاسین؟ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ظفر عباس. اپنے لیے کبھی بیٹھے کہ یہ سورہ یاسین میرے لیے ان ایڈوانس، لوگ بعد میں پڑھے یا نہ پڑھے؟ سورہ یاسین کو میں نے، آپ نے انشاءاللہ نہیں، میں نے مرحوموں کے لیے بخش دی، وقف کر ڈالی. سورہ یاسین میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی چیپٹر 36 ورس 69 ورس 70 ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے ہمارے نبی کو شعر و شاعری یا کویتا نہیں سکھائی، کیونکہ کویتا ہمارے نبی کو زیب نہیں دیتا. وما ينبغي له، ہم نے اس کو جو دیا ہے نا قرآن، ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے اس کو جو دیا ہے وہ ایک ریمائنڈر ہے، ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور کھلی پڑھنے کی کتاب ہے قرآن. کس لیے ہم نے قرآن دیا؟ لیحق القول، کس کے لیے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا. سنتے ہیں آپ؟ سورہ یاسین کہہ رہی ہے اس لیے قرآن آیا ہے تاکہ جو زندہ ہے اس کو سنایا جائے، مردوں کو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرحوموں کے لیے ہم نہ پڑھے، لیکن افسانہ یہی ہے کہ میں نے سورہ یاسین کو مرحوموں کو سنانے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے تو وقف کر ڈالی، لیکن اب مرحوم اس میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا سوائے ثواب کے. سورہ یاسین میرے آپ کے لیے، زندوں کے لیے ہے. اسی سورہ یاسین نے کہا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. یہ جو سورہ یاسین ہم نے مردوں کے لیے وقف کر ڈالی ہے، اس میں آپ کی بات آئی ہے. آپ کی بات، عباس بھائی آپ حیران ہو جائیں گے، میری بات قرآن میں سنیے. آپ کی بھی ہوگی شاید، نوا خان، آپ نوا خان ہے نا یہاں کے، اور میری بھی ہے، ہم سب کی ہے. ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیپٹر 36 ورس 30 36-30 ارشاد ہوا، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ان کے درمیان یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر کہ جب بھی ہمارا پیغمبر ان کے درمیان آتا ہے تو وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. یا حسرتاً علی العباد ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ کیا جانے، وہ کیا جانے، وہ خدا کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. ہم پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، کیا آپ کو پتا ہے؟ ہم کل پڑھی تھی نا حدیث رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم پیغمبروں کے پیغمبر ہیں. اور قوم کے اندر یہی تو افسانہ ہے کہ جب بھی کوئی مولوی، جب بھی کوئی ذاکر، جب بھی کوئی عالم، جب بھی کوئی سنانے والا، سنبھالنے والا، نصیحت کرنے والا آتا ہے، وہ میرے گلے سے نہیں اترتا ہڈی کی طرح، اور میں بھی نہیں اتروں گا، بتا دیتا ہوں. آج طے کر لو، اسد بھائی، دوسرا کہاں گیا وہ بوٹ والا، آج سے طے کر لو، ابھی 8 مجلس باقی ہے. آج کی اگر پڑھوانی ہے یہاں سٹاپ کر ڈالیے گا، ورنہ آنے والی 8 مجلس آپ کی گلے سے نہیں اترے گی. پہلے سے بتا دیتا ہوں، خدا کا قول ہے کہ قوم کو جو نصیحت کرنے والا ہے نا، وہ پسند نہیں ہوتا، وہ پسند نہیں ہوتا. ہمیں کون پسند ہے؟ سنیے، 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، پانچویں امام نے ارشاد رکھا، اتبع من ہوا یبکیک وہو ناصع لک. اے مسلمان، اس کے پیچھے پیچھے چل
جو تجھے آنسو رلائے، تیرے آنکھ سے آنسو نکلوا لے، اس کے پیچھے پیچھے چل اور وہ تجھے نصیحت کرنے والا ہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ هُوَ يُضْحِكُكَ وَهُوَ لَكَ غَاشٍ، اور اس کے پیچھے کبھی نہیں جانا جو تجھے ہنسا بھی رہا ہے اور تجھے پتا نہیں کہ وہ تجھے دغا بازی کے اندر ڈال رہا ہے۔ ہمیں وہی مولوی پسند ہے جو ہمیں کوئی ذمہ داری نہ دے، جو ہمیں کچھ کرنے کو نہ کہے، جو ہمیں کسی چیز سے روکے نہ، وہ مولوی حضرات ہمیں پسند ہے۔ پانچویں امام نے کہا اس کے پیچھے جانا جو تجھے رلائے۔ قوم کے اندر یہ ہماری ضرورت ہے اور ہماری کمزوری، آج کسی کو کچھ کہا نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، کیا آپ نے سنا کیوں رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشہور حدیث مولا کی، رسول کریم کی، آپ نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے نا، ایک عباس یہاں ہے دوسرا یہاں ہے، دونوں سائڈ، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے نا وہ اپنے مومن بھائی کا کیا ہے؟ بولیے بولیے، نہیں بھائی تو ہے ہم، ہاں شیشہ ہے، شیشہ، آئینہ، احسنت۔ آپ کو پتا ہے رسول کریم نے مومن کے جو رشتے آپس میں اس کو آئینے سے کیوں تشبیہ دی؟ کبھی سوچا ہے اس کے اندر جو سوچتے ہیں، میری اطلاع میں ہے کہ لوگوں نے، علماء حضرات نے شیشے کی 26 خوبیاں نوٹ کیے۔ کتنی؟ 26 خوبی ہے شیشے میں، آئینے میں۔ اور رسول نے یہ کہا کہ مومن اپنے مومن بھائی کا شیشہ ہے یا آئینہ۔ جتنا مجھے یاد ہے اتنا بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے شیشے کی پہلی خوبی، شیشے کی پہلی خوبی یہ ہے کہ کون ہے دنیا میں جس کو شیشے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہے کوئی؟ سب شیشے کا استعمال کرتے ہیں، آئینے کا، کوئی اپنے بال کے لیے، کوئی دانتوں کے لیے، کوئی کان کے لیے، کوئی کپڑوں کے لیے، جس کے لیے بھی ہو، شیشے کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمان تو سنبھل جا، یہ بات طے کر لے کہ تجھے اپنے بھائی کی ضرورت ہے، تو اپنے بھائی کا محتاج ہے۔ یہ ایک خوبی چھوٹی سی۔ عباس بھائی جب آپ شیشے پہ گئے، کبھی تو ہوا ہوگا ایسے کہ آپ کا چہرہ گندا ہوتا ہے نا، کبھی چہرہ گندا ہوتا ہے کام کرنے سے یا کسی سے جھگڑوں کرنے سے۔ اب شیشے کے سامنے آپ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ جو گندا تھا شیشے کے سامنے رکھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں سے نکلے، کیا شیشے نے یاد رکھا ہے کہ آپ کا چہرہ گندا تھا؟ بھول گیا وہ نا۔ آئینے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا، شیشہ یاد نہیں رکھتا۔ اور میں کیا ہے، 3 پیڑھی پرانے باپ دادا کا جو بھی تھا سب کھینچے میں لے کے گھومتا ہوں، کب موقع آئے دکھاؤں جوکر، یاد ایسے کیا تھا، یاد ایسے کیا تھا۔ شیشے کی ایک اور یہ خوبی ہے کہ اس کے سامنے جو عیب لایا جاتا ہے وہ عیب کو دیکھتا ہے، منظر اس کے سامنے ضرور آتا ہے لیکن جب منظر نکلتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ میں کیا ہوں، مجھے تو وہی یاد رہتا ہے جس کے ہمارے یہاں اس کو فرینچ میں کہتے ہیں دوسیے، آپ کے انگلش میں کو کہا جائے گا فائلز، سب کی فائلز رکھی ہوئی ہے۔ کل کو یہ ٹیڑھا چڑھے نکالوں گا، یہ ٹیڑھا چڑھے یہ نکالوں گا، الطاف بھائی ٹیڑھے چڑھیں گے نکالوں گا، اسد بھائی نکال، سب فائل سب رکھی ہے میں نے۔ شیشے کی ایک یہ بھی خوبی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، حافظہ تو نہیں ہے، اگر اس شیشے کو توڑ ڈالو، چورا کر ڈالو، اس کے بہت سارے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، ان شیشوں میں سے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر اپنا جو عیب ہے وہ شیشے کے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو دیکھو، شیشے کے اندر آپ کی خرابی
آ گئی, اسی شیشے کو واپس جہاں ٹوٹے پڑے وہاں رکھ دو. کیا وہ والا شیشہ باقی ٹوٹے ہوئے شیشے کو کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے؟ کہتا ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ یہ واٹس ایپ کی بلا کیا ہے ہمارا حال؟ وہ اس کے ساتھ بھاگ گیا ہے واٹس ایپ میں, وہ اس کی بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے واٹس ایپ میں, وہ اس کے یہاں چوری کر رہا ہے واٹس ایپ میں. جتنی خرابیاں معلوم ہوتی ہے وہ سب کو میں فورورڈ کرتا ہوں. مسلمان رسول نے کہا مومن اپنے بھائی کا شیشہ ہے, اور شیشہ بری باتوں کو پھیلاتا نہیں. لیکن ہاں رسول نے کہا المؤمن, یہ مومن کی خوبی ہے. اے مسلمان, اگر تجھ میں یہ شیشے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں تو تو ہو سکتا ہے مومن اپنے آپ کو کہلوانے کے لائق نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت سی خوبیاں ہیں شیشے کی, بہت سی. اچھا, ابھی عباس کا مثال لیا تھا کہ خود عباس بھائی کا چہرہ گندا تھا. اب الٹا سوال ہے, عباس بھائی یہی خطرہ ہے میرے آزو بازو میں بیٹھنے کا. آپ کے گھر کے اندر یا گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا کبھی خود شیشہ گندا ہوا ہے جس کو صاف کرنا پڑے؟ ہوا ہے نا. کبھی بھی آپ کے شیشے نے آپ کو کہا عباس تو کون ہوتا ہے مجھے صاف کرنے والا؟ کہا ہے کبھی شیشے نے؟ کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. رسول نے کیا کہا؟ مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے. اگر مومن تجھے صاف کرنے آئے تو تجھے حق نہیں کہ تو اس کو کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا. شیشہ کبھی نہیں بولتا. جب خود گندا ہو جاتا ہے تو شیشہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ صاف کرنے والے کو کہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے صاف کرنے والا. نہ شیشہ کسی کی برائیوں کو پھیلاتا ہے, نہ شیشہ غیبت کرتا ہے. بہت سی خوبیاں ہیں. اے مسلمان, نصیحت اگر میں اور آپ اپنے سماج میں رائج کر لے, عام کر لے, سامان ہر روز لوگوں کے لیے اس کے لیے ہم آمادہ ہو جائے تو قوم, پوری قوم اندھیروں میں سے نور تک جا سکتی ہے. لیکن نصیحت ہمارے گلے سے اترتی نہیں. کسی کو ہم نے حق نہیں دیا, اور اب بات میں نہیں کروں گا, مولانا بیٹھے ترجمہ ان سے کروائیں گے تاکہ آپ کو بات حلق سے اتر جائے کہ میرا کیا ہوا ترجمہ شاید غلط ہو. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام, آپ نے ارشاد فرمایا, کہا یجیب للمؤمن علی المؤمن النصیحۃ له فی المشہد والمغیب. یجیب, شیخ نا یجیب کا ترجمہ ہاں جی کمپلسری, تو انگلش میں کیا, اردو میں کیجئے مولانا. فرض ہے, واجب ہے. یہ کوئی فتویٰ نہیں, لیکن لفظ چھٹے امام نے استعمال کیا یجیب. آپ نے کہا یجیب للمؤمن علی المؤمن النصیحۃ لہ, ایک مومن کے اوپر اپنے مومن بھائی کے لیے نصیحت کرنا واجب ہے فی المشہد والمغیب. مومن حاضر ہو تو بھی واجب ہے, غیر حاضر غائب ہو تب بھی واجب ہے. حاضر ہو تو سمجھ میں آ گئی نا بات. جیسے آپ کا نام سر محمد, اب مجھے محمد بھائی کو نصیحت کرنی ہے, حاضر ہے, میرے سامنے ہے فی المشہد. مغیب یعنی کیا؟ ایبسنٹ. اب محمد بھائی یہاں ہے نہیں تو کیسے میں ان کو نصیحت کروں؟ تو مجھے ہمارا گجراتی ایک کہاوت ہے, اردو میں بھی ہے, گجراتی میں پڑھتا ہوں, بہت سے گجراتی حضرات بھی ہے. دکری نے کئی نے وہو نے سنبھڑا وہ. سنا ہے نا, دکری نے کئی نے وہو نے سنبھڑا وہ.
اس حدیث کو جب میں مغیب کی بات ہوتی ہے کہ چھٹے امام نے کہا اگر سامنے ہے پھر بھی نصیحت واجب اور اگر نہیں تب بھی نصیحت واجب. اگر مجھے ڈر ہے کہ محمد کو کچھ سمجھاؤں گا تو قید میں ڈال دے گا, اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, مجھے پھنسا دے گا, جھگڑا کر بیٹھے گا, امام نے کہا واجب ہے, سامنے نہیں تو ایسے. کسی کے ذریعے سے بات اس کو پہنچا کہ محمد تو ٹھیک نہیں کرتا. ابھی مولانا نے پڑھی حدیث, ہم شیعہ ہے, جعفری ہے یا نہیں؟ جعفری یعنی کیا؟ ہمارے ایک استاد تھے, وہ ایک جگہ گئے تو مجلس پڑھی اور کہا کہ ہم سب جعفری ہیں. تو سامنے والا مجمع تھوڑا یوں سمجھیے ان پڑھ مجمع تھا. تو کسی نے کچھ سمجھا اور مولانا کے پاس آیا کہ مولانا آپ کا شکریہ. اچھا کیوں؟ کیونکہ آپ نے آج ثابت کر لیا کہ ہم کیا ہے, جعفری ہے. کہا ٹھیک ہے, میں نے اسی پہ موضوع پہ بات کی, لیکن تو کیا سمجھا؟ کہا مولانا میں سمجھ گیا, ہم فری ہو, جاؤ فری ہو, اب جا, تم فری ہو گئے, کچھ نہیں کرنے کا, نہ نماز پڑھنے کی, نہ وہ کرنے کا, نہ وہ کرنے کا, جا, فری ہو گئے. چھٹے امام کی حدیث ابھی مولانا نے پڑھی. مجلس سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کو بیان کروں گا, لیکن اب آ گئی. اے مسلمان, جب کوئی تجھے تیرے عیب دکھاتے ہیں تو چھٹے امام نے کہا احب الاخوان الیہ من اہدی الیہ عیوبی, سب سے پسندیدہ میرے بھائیوں میں سے جو میرے پسندیدہ بھائی ہیں وہ ہوتے ہیں جو مجھے میرے نقص, میرے عیب ہدیے کے طور پر دے. اور ہم کسی کی نصیحت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. نصیحت کا جو پھل ہونا چاہیے, نصیحت کے جو نتائج ہونے چاہیے, وہ نتائج سے ہم ڈر گئے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نصیحت اب ضرورت بھی ہے اور ہماری کمزوری بھی ہے. کوئی تیار نہیں کسی کو نصیحت کرنے کے لیے, کوئی تیار نہیں کسی کو سمجھانے کے لیے. کیوں؟ ہر کوئی ڈرتا ہے دشمنیاں پھیلیں گی, ہر کوئی یہ ڈرتا ہے بے دلیاں پھیلے گی, ہر کوئی ڈرتا ہے رشتہ داریاں ٹوٹے گی. عجیب ہے, پروردگار عالم قرآن مجید میں عجیب آیت ہے, یہ بھی جانی پہچان محمد صاحب پوری کرے گا ورنہ مجلس آگے نہیں بڑھے گی. یہ آیت ابھی جو پڑھنے والا ہوں زبانی سب کو یاد ہے. پروردگار عالم نے سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ, آیت کا نشان ہے 10, ارشاد رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون احسن. دیکھا, میں ایسے ہی سوال کرتا ہوں جو لوگوں کو آتا ہو, ڈریے مت. صلو علی محمد وعلی محمد. مومنین حضرات آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بھائی ہے. اچھا ہم بھائی بنے یا نہیں؟ خدا نے ہم کو مومنوں کو اخوت یا بھائی چارے کے رشتے میں باندھ لیا. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد یہ ہونا چاہیے نا کہ خدا نے کہا شیخ معیز آپ اور محمد بھائی بھائی ہے, پھر کہا شیخ معیز اور عباس بھائی آپ بھائی ہے, پھر کہا شیخ معیز بھائی آپ اور منیر بھائی ہے. پھر آیت میں یہ ہونا چاہیے نا کہ منیر بھائی شیخ معیز باہر سے آئے ہیں دعوت دینا, عباس بھائی معیز بھائی باہر سے آئے ہیں تھوڑا بمبئی گھمانا, محمد بھائی آپ اور شیخ معیز آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, پیسے کی شیخ معیز کو ضرورت پڑے تو تھوڑا دینا. یہ ہونا چاہیے نا. آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں, کوئی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرنا, کسی کو تنگی آ جائے تو اس کی مدد کرنا, اس کے رشتے کو قائم رکھنا, محبت کے ساتھ آپس میں زندگی بتانا. کچھ نہیں ہے سر. خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم 49:10 انما المؤمنون اخوہ. اے لوگو, مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے. اس کے بعد فوراً جملہ آیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اے مومنو, آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو, اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرو. نہ دعوت کی بات آئی, نہ گھمانے کی بات آئی,
نہ پیسے کی بات آئی، نہ بیماری کی بات آئی، نہ محبت کی بات آئی. بات کیا آئی؟ کہاں پر بھی بے دلی اگر کہیں جھگڑے ہونے پائے تو سیدھا اس جھگڑے کو مٹا دو. لیکن جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جس ہتھیار کو یا جس طریقے کو یا جس وسیلے کو نبیوں نے اختیار کیا تھا یا خدا نے نبیوں کو دیا تھا، اس ہتھیار کو ہم نے گھما دیا ہے. قوم میں اب نصیحت نام کی چیز نہیں رہی. نصیحت کے نتائج کیا ہونے چاہیے؟ کیا ہونے چاہیے؟ 2 حدیث نہج البلاغہ کی مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. ارے میں کہتا ہوں حدیث پڑھنے سے پہلے مسلمان، کیا تو شیطان سے بھی گئے گزرا ہے؟ شیطان وہ مردود، اس سے بھی گئے گزرا ہے؟ تو اس سے بھی کیا تو بدتر ہو چکا ہے؟ شیطان کو بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی چیز کو استعمال کرتا ہے. کس کو؟ بس بھائی نہ مائنڈ کو نہیں بھائی. 46 منٹ ہو گئی، ایک ہی چیز پہ بات ہو رہی ہے. کیا استعمال کرتا ہوگا شیطان؟ نہیں، واٹس ایپ نہیں ہے شیطان کے پاس. ہاں ارے بھائی میں کون سی زبان میں بول رہا ہوں؟ جیسے عابد بھائی کہتے تھے، ارے یار تھوڑا سمجھو. نصیحت. اور اسد بھائی ہر روز پوچھتے ہیں آج کا ٹاپک کیا؟ آج کا ٹاپک ہے نصیحت. صلو علی محمد وعلی محمد. شیطان نے بھی اسی کو استعمال کیا اور اماں ابا کو پھنسا لیا. اسی سورے میں، سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ، آیت کا نشان 21، چیپٹر 7 ورس نمبر 21. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان آیا آدم و حوا کے پاس، وقاسمہما، شیطان آدم و حوا کے پاس آ کر قسم کھائی اور کہا کیا؟ انی لکما لمن الناصحین، اے آدم و حوا میں نصیحت کرنے والا ہوں. گجراتی کا اگر ترجمہ چاہیے نا تو گجراتی میں نصیحت کرنے والے کو، شدھ گجراتی اس کو کہتے ہیں شبھ چنتک. سمجھ میں آئی بات؟ شیطان بھی آیا آدم و حوا کے پاس اور کہا میں آپ کا شبھ چنتک ہوں، آپ کے لیے اچھے چیز چاہتا ہوں. نصیحت اس کو کہتے ہیں. شیطان نے بھی نصیحت کو استعمال کیا، لیکن خدا نے پھر کہا، معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اسی ہتھیار کو لوگ الٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی میں باہر سے آیا، عباس بھائی آپ تو پھنسے ہی پھنسے. آج باہر سے آیا، میں نے کہا یار یہاں پان بہت بکتے ہیں. عباس بھائی پوچھتے کہاں دکان لگاؤں، مجھے بھی کوئی بزنس کرنا ہے پان کا. اور عباس بھائی کی خود کی یہاں 40-50 دکان ہے، یہ باندرا روڈ پہ، بازار روڈ پہ. تو کیا عباس بھائی مجھے کہ مولانا یہاں کھولیے؟ نہیں، مولانا باندرا بازار روڈ بہت گندا ہے. اچھا، خود پان بھی گندے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پان نہیں بکیں گے. خود کے 50 دکان ہے یہاں، آپ کے نہیں بکے گا. کہاں ڈالوں؟ کوئی اور ایریا کا نام؟ چلو اندھیری. کہا اندھیری کی طرف کھولیے، وہاں بہت رش ہوگی، آپ کے پان بہت بکیں گے. یہ کون سی واعظ کی؟ خود نے 50 دکان یہاں کھلی رکھی ہے لیکن لوگوں کو الٹی نصیحتیں دیتا ہے. یہی نصیحت قوم کے اندر نہ فقط ضروری ہے اور کبھی کبھی الٹی بھی استعمال ہوتی ہے. تو کس قسم کا مسلمان ہے؟ تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، تو اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے. جب کوئی مومن تجھے کچھ کہتا ہے اور وہ آیات، میں بھولا نہیں وہ 2 حدیث ہے، فکر مت کیجیے گا. چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام، وہی الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں وہی استعمال کیے. خدا نے کیا کہا تھا 49:10 میں؟ انما المؤمنون اخوہ. چلو یہاں بھی ایک بات کر لوں. ایک دیش میں گیا تھا. پرابلم کیا ہے ہماری؟ جو سناتا ہے، سنانے والا ہے نا، اس کو ہم سیریس نہیں لیتے.
کیونکہ نصیحت کرنے والے نہیں پسند. لاٹھیاں جو مارے, لاکڑیاں جو مارے, وہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو کوئی ایک جگہ پر افریقہ میں نے یہ آیت پڑھی, میں نے کہا انما المؤمنون اخوہ. تو مجمع میں مجلس کے بعد ایک آیا, عربی تو جانتا نہیں تھا, وہ اپنا ہی تھا کھوجا. اس نے کہا مولانا آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں آپ نے کہا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے اخوہ ہے, لیکن ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو وکھوا ما پیڑا سے. وہ ہے اخوہ, یہ ہے وکھوا. وکھوا ما مانسو پیڑا سے. اور ہمارا حال بھی یہی ہو گیا ہے. جب چھٹے امام نے اسی الفاظ کو استعمال کیا, دیکھیے کس طرح سے کیا. خدا نے کہا انما المؤمنون اخوہ, اس کے بعد صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام اسی الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا المؤمن اخو المؤمن ویحق له النصیحہ. مومن ایک دوسرا مومن کا بھائی ہے, اور مومن کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو نصیحت کرے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے مسلمان, پہلے تو کسی کو نصیحت کرنے میں ڈھیل نہیں کرنے کی, اور دوسرا اگر کوئی نصیحت کرنے آئے اور تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس کو کہے کہ تو کون ہوتا ہے, اگر کوئی تجھے نصیحت سے روکے تو اس کو اتنا کہنا اے میرے بھائی تو بس سن لے, یہ میرا حق ہے کہ میں تجھے سمجھاؤں. تجھے سننا نہیں, تو اور تیرا خدا جانے, لیکن میرا حق ہے کہ میں تجھے کچھ کہوں. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل کون سی ہے؟ وہی اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے نا, وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے 2 جملے ارشاد فرمائے. کہا النصیحۃ تورث المحبہ. دینا ہے شیخ کو ترجمہ کرنے کے لیے. ایسی ہی دوسری حدیث مولا کائنات نے کی, کہا النصح تثمر الود. النصیحۃ یثمر المحبہ, النصح یثمر المودہ محبہ. اے مسلمانوں, نصیحت سے نتیجہ محبت کا نکلتا ہے. نصیحت کا پھل مودت, نصیحت کا نتیجہ محبت, الفت قوم سماج کے اندر بڑھتی ہے. لیکن میرا حال کیا ہے؟ آج کوئی کسی کو نصیحت نہیں کر سکتا. ساس نے اگر بہو کو نصیحت کی تو محبت کی بجائے نفرت. بہو نے ساس کو کوئی نصیحت کی تو محبت کی بجائے نفرت. عالم نے قوم کو نصیحت کی تو محبت کی بجائے نفرت. قوم نے عالم کو کچھ سنایا تو محبت کی بجائے نفرت. سیٹھ نے اپنے نوکر کو نصیحت کی تو محبت کی بجائے نفرت. نوکر نے اپنے سیٹھ کو کوئی نصیحت کی تو محبت کی بجائے نفرت. اڑوس پڑوس میں پڑوس نے اپنے پڑوسی کو نصیحت کی, پڑوس والے کو, تو محبت کی بجائے نفرت. بھائی نے اپنے بھائی کو نصیحت کی, محبت کی بجائے نفرت. بہن نے اپنے بہن کو نصیحت کی تو محبت کی بجائے نفرت. حالانکہ علی نے کہا نصیحت کا پھل محبت ہونا چاہیے. مجھے کوئی سمجھانے آتا ہے, میں برداشت ہی نہیں کرتا, میں سننے کے لیے تیار ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کو کچھ کہوں گا تو مال نہیں دے گا, اس کو کچھ کہوں گا تو اگلے برس محرم میں نہیں بلائے گا. اب دیکھیے یہ اپنا گورے الطاف بھائی یا اسد بھائی یا آپ حضرت سب, اگلے سال اگر مجھے یہاں آنا ہو تو نہیں آؤں گا, لیکن اگر آنا ہو تو کیا میری مجال ہے کہ ان کو الٹا سیدھا کہوں؟ نہیں, یہ کرسی گرم رکھنی ہے نا, کرسی گرم رکھنی ہے تاکہ اگلے سال مجھے یہاں بلائے. لیکن بات کیا ہے؟ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جس نے بھی مجھے میرے عیب دکھائے مجھے اس کے ہاتھ چومنے چاہیے.
چھٹے امام نے کہا احب الاخوان الی من اہدی الی عیوبی، جو مجھے میری برائی دکھائے وہ میرے سب سے پسندیدہ بھائی ہے۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر نبیوں نے بھی یہی استعمال کیا، کس لیے؟ ظلمات سے نور تک جانے کے لیے۔ اگر ہم آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم ہر کسی کی نصیحت کو سنیں گے، اگر صحیح لگے گی تو اپنائیں گے، لیکن جھگڑے کا موڈ نہیں لیں گے، سن لیں گے۔ اس کا حق ہے مجھے نصیحت کرنا، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھے سمجھائے۔ نصیحت سے سماج کے اندر ترقی ہوگی، ایک دوسرے کو ہم سمجھائے، ایک دوسرے کو نصیحت دے، ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے اور سدھارے۔ آخری حدیث رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیا رسول نے کیا کتنے اچھے انداز سے ہم کو بتایا کہ میں اور عباس کیا ہے، میں اور منیر کیا ہے، میں اور محمد بھائی کیا ہے، میں اور محمد علی کیا ہے، میں اور اسد کیا ہے، میں اور الطاف کیا ہے، میں اور شیخ عباس کیا ہے، ہم کیا ہے، اس کا مثال رسول نے دیا ہے۔ آپ نے کہا مثل الاخوین کمثل الیدین، مثل الاخوین کمثل الیدین، دو بھائیوں کا مثال دو ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، دو بھائیوں کا مثال دو ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، تغسل احداہما الاخری، دو بھائی کا مثال دو ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، ہاتھ ایک دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، ہاتھ دوسرے ہاتھ کو صاف کرتا ہے۔ ابھی نیاز ہے آج الطاف بھائی، بچ گیا آج کھچڑا آج کا، اب کب نیاز ملے گا؟ تو قوم زیادہ ہے، کب ملے گی؟ وہ تبرک والی نہیں، وہ کھچڑے والی، بڑی والی۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ ابھی یہاں سے نکل کے گھر جا کے ٹرائی مارنا، اپنے ہاتھ کو ایسے ایسے صاف کرنا، کتنا صاف ہوتا ہے۔ دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پوری صفائی ہو جائے، یہ رسول نے کہا ہے۔ لیکن میں اپنے ہاتھ کو گندا رکھنا ہی چاہتا ہوں، کسی کو جرأت نہیں، کسی کو ہمت نہیں، کسی کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ آ کے میرے ہاتھ کو دھوئے، کیونکہ رسول نے کہا دو بھائی آپس میں دو ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ اور یہی بات ہم کو سمجھانے کے لیے نانا کے وطن کو چھوڑنے کے لیے حسین تیار ہو گئے کہ میری نانا کی امت میں اتنی صفائی کرنے کی ہے، اتنی صفائی کرنے کی ہے کہ اب قربانی دینا لازم ہو چکا ہے۔ یہی نصیحت کے لیے حسین مدینہ سے نکلے، خطبہ دیا، راستے میں گلی گلی خطبے دیے، مکے میں خطبے دیے، کربلا میں خطبے دیے، عاشور کی رات کو خطبہ دیا، عاشور کے دن خطبے دیے۔ کیوں؟ نصیحت، تاکہ لوگوں کو سمجھائے۔ لیکن آج حسین نکل رہے ہیں، پورا قافلہ تیار ہو چکا ہے۔ ارباب منبر کہتے ہیں حسین کی کچھ وصیتیں ہیں کہ قافلے کے اندر سب جائیں گے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو نہیں آئے گی۔ محمد حنفیہ بیمار ہیں، نہیں آئیں گے۔ عباس کی مادر گرامی ام البنین نہیں آئے گی، بہت کمزور ہے۔ نانی ام سلمہ وہ بھی نہیں آئے گی۔ جتنے بھی نہیں آئیں گے ان میں ایک بچی کا بھی نام ملتا ہے۔ اختلاف روایت کو ایک طرف چھوڑیے، اگر ہوا کہ جناب صغرا تھی تو یہ بات ہم تک آئی ہے۔ حسین نکل رہے ہیں، سب کو تیار ہونے دے دیا۔ حسین نے سب عورتوں کو بلا کر کہہ دیا ہے کہ اب ہم نکلتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا۔ مولانا صادق حسن اس روایت کو یوں پڑھتے ہیں، حسین مظلوم نے اپنی بیبیوں کو کہا کہ بیبیوں سب سے رخصتی لے لینا، لیکن ایک بات کا خیال رہے، جب صغرا سے رخصتی لو نا تو جتنی جلدی ہو سکے رخصتی لے لینا،
ایسا نہ ہو کہ صغرا کسی سے آنے کی ضد پکڑ لے. بس عزادارو سب بیبیاں جناب صغرا علیہ السلام کو ودا کرتی گئی، لیکن جو ہونا تھا وہ آ کے ہوا. کیا ہوا؟ جناب زینب کی باری آئی، اپنی بیٹی کے پاس آئی، خدا حافظی کے لیے آئی، بس دامن کو چھوڑ کے نکلنے والی تھی کہ اچانک بی بی صغرا نے جناب زینب کا دامن پکڑا اور کہا پھوپھی اماں کیا بابا سے آپ نہیں کہہ سکتے؟ میں بھلے صحیح بیمار ہوں لیکن راستے میں کہیں تنگ نہیں کروں گی، میں اپنا کام خود کر لوں گی، میں کسی کو زحمت نہیں دوں گی. اے پھوپھی اماں آپ جا کے بھائی سے بابا جان سے سفارش کیجئے. بس مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب زینب مجبور ہو گئی، بھائی کے پاس آئی نا اور کہا ماجا یا بچی پہ ترس آ رہا ہے، ارے بچی کو ہم کیوں نہیں لے جا رہے؟ حسین نے کہا اے ماجا زینب کیا آپ کو نہیں پتا میرے جتنے بھی بیٹے ہیں نا اس میں سے کسی کی شکل نانا رسول خدا جیسی ہے، ارے کسی کی شکل بابا علی مرتضی جیسی ہے. اے بہن میری صغرا کی شکل میری ماں فاطمہ جیسی ہے، حسین کو گوارا نہیں کہ میری ماں کی ہم شکل کوفہ کے بازار میں ننگے سر گھمائی جائے. ہاں عزادارو میں سمجھتا تھا شاید صغرا کو اس لیے نہیں لے جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہوگی نا، لیکن کربلا میں عابد بیمار کو دیکھا، میں سوچ رہا تھا شاید صغرا کی عمر بہت کم ہوگی، تو میں نے کربلا میں 6 مہینے کے نانے چھوٹے اصغر کو بھی دیکھا. آخرکار پتا چلا صغرا کیوں نہیں آئی. بس عزادارو قافلہ روانہ ہو چکا، تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ کسی نے آ کر حسین مظلوم کو اطلاع دی کہ مولا ذرا قافلہ کو روکیے. کہا کیوں روکے؟ کہا آقا پیچھے پیچھے لکڑی کے سہارے آپ کی دختر صغرا آ رہی ہے. حسین سواری سے نیچے اترے، صغرا کے پاس آئے، کہا بیٹا تھوڑی دیر بہرے رخصت تو ہو چکی تھی، اب کیا ہوا؟ کہا بابا میرا چھوٹا اصغر بہت بابا آخری بار اصغر سے ملاقات چاہیے. بس عزادارو قافلہ رک گیا، جناب علی اصغر کو بی بی صغرا کے گود میں دیا گیا. تھوڑی دیر بی بی صغرا نے خوب اپنے بھائی کو پیار کیا. تھوڑی دیر کے بعد حسین مظلوم نے حکم دیا کہ اب علی اصغر کو لے لیا جائے، اب سفر کی دیر ہو رہی ہے، رات کا سناٹا ہے. عزادارو کئی بیبیاں ایک کے بعد ایک جناب صغرا کے پاس آئی، علی اصغر کو لینا چاہا لیکن اصغر لیا، اصغر نہیں مانتا تھا. اطلاع حسین تک پہنچی، کہا مولا اصغر نہیں آ رہا. حسین واپس اترے، علی اصغر کے پاس آئے، کان میں کچھ کہا، اتنی دیر تھی، چھوٹا بچہ حسین کی آگوش میں آ گیا، میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا. حسین نے کیا کہا لیکن دل کہتا ہے ہو سکتا ہے حسین نے کہا ہو اے بیٹا اصغر ارے میری کربلا تیرے بغیر ادھوری. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب صل على محمد وآله الطاهرين.